اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے میرے عزیزو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ غفور الرحیم ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے۔ اور مولا علی فرما رہے ہیں، عقل تو کل، دوسروں کی خطا و غلطی سے درگزر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ سے درگزر کریں۔ اور مولا علی نے یہ بھی فرمایا عزیزو کہ معاف کر دینا قدرت کی زکوٰۃ ہے، یعنی اگر اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، آپ اس بندے کے اوپر قادر ہیں، سزا دے سکتے ہیں، لیکن معاف کر دیں تو یہ معاف کر دینا قدرت کی زکوٰۃ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم صفت معاف کرنے والی ہمارے اندر پیدا کرے، ہم دوسروں کی لغزشوں سے معاف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، بحث جو ہے ہماری آج مبادی النحو کے سوال نمبر 134 میں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ما ہوا حکم امثلۃ المبالغۃ، صیغہ مبالغہ کا کیا حکم ہے؟ امثلہ مبالغہ یعنی صیغہ مبالغہ کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ امثلہ مبالغہ یعنی صیغہ مبالغہ کا حکم عمل کرنے میں اس میں فاعل کی طرح ہے، اس میں فاعل والا حکم ہے، جب الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کے بغیر ہو، یعنی صیغہ مبالغہ کا حکم اس میں فاعل والا حکم ہے جب الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کے بغیر ہو۔ یعنی کیا؟ تھوڑی وضاحت آپ بہتر جانتے ہیں کہ مثلا اس میں فاعل کے اوپر کا جان اگر الف لام نہ ہو اور حال اور استقبال کے معنی میں ہو تو بھلا کیا کرتا تھا؟ نصب بھی دیتا تھا الف لام، یعنی جب الف لام کے بغیر تھا اس میں فاعل تو نصب بھی دیتا تھا اور اضافہ بھی آگے ہو جاتا تھا، پیچھے آپ نے پڑھا۔ اور اگر یہ اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہوتا تھا تو آگے پھر حتماً اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی حکم صیغہ مبالغہ کا بھی ہوگا، مطلب یہ ہے۔ اور اگر اس میں فاعل کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے ابھی تازہ پڑھا تھا کہ اگر وہ لازم ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، اگر متعدی ہو تو مفعول بہ کو نصب دیتا ہے بغیر کسی شرط کے، ماضی کے معنی میں ہو، حال کے معنی میں ہو، استقبال کے معنی میں ہو۔ اور یہ بھی جائز ہے یہ اس میں فاعل جو الف لام کے ساتھ ہے مفعول کی طرف مضاف بھی ہو، یہ جو ہم نے حکم پڑھا ہے نا، یہ سارا حکم صیغہ مبالغہ کا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں فاعل کو آپ دیکھ لیں گے کہ جب الف لام کے بغیر تھا تو کیا حکم تھا، الف لام کے ساتھ آ رہا تو کیا حکم، من نوعاً وہ حکم آپ نے صیغہ مبالغہ کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ سوال آگا جان، جی یہ امثلہ مبالغہ جو آپ کہہ رہے ہیں یعنی صیغہ مبالغہ کتنے ہیں؟ سوال جواب، صیغہ مبالغہ 4 ہیں، فعال، مفعال، فعول، فعیل، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر آگے مثالیں ہیں آگا جان، جیسا آپ دیکھیں گے کہ ھذا مناء الخیر، مناء صیغہ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فاعل کی طرح جو الف لام کے بغیر تھا وہ کیا کرتا تھا؟ نصب بھی دیتا تھا اور مفعول کی طرف جو ہے مضاف بھی ہو جاتا تھا۔ اس مثال میں آپ دیکھیں نا، مناء الخیر نصب دی ہے
اور اضافت بھی ہے، مناء الخیر، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگلی مثال میں دیکھیں، ذاکا معطاء النعما او معطاء النعم، ٹھیک ہے، یہ معطاء مبالغہ کا ہے، نعما کو نسب دی ہے اور آگے نعمے کی طرف مضاف بھی ہو گیا ہے، وہی بات نہ آ گئی اس میں فاعل کی طرح۔ ذالک غواص الحروبا او غواص الحروب، نسب دی ہے ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ آگے مضاف ہو گیا ہے۔ یہ چند ایک مثالیں دی ہیں، فرما رہے ہیں اسی طرح باقی مثالیں بھی آپ بنا سکتے ہیں، یہ ایک مطلب ہے میرے عزیزوں۔ پھر اس سوال کے نیچے فوائد ہیں، 2 فائدے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ فعال کا جو عمل ہے، ان میں جو صیغہ مبالغہ ہم نے پڑھے ہیں، اس کا عمل مفعال اور فعول سے عزیز و زیادہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ فعال کا عمل مفعال اور فعول سے زیادہ ہے، اور فعیل کا عمل ان سب سے کم ہے۔ فعال کا عمل سب سے زیادہ ہے، فعیل کا عمل سب سے کم ہے، اور فاعلہ کا عمل بھی نہ سنا گیا ہے، لیکن نحویوں نے نہ وضاحت اور تصریح کی ہے کہ فاعلہ کا عمل کرنا شاذ و نادر ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی پہلے فائدے میں۔ بھلا کیا ہوا کہ فعال کا عمل ان مبالغہ والے صیغوں میں مفعال اور فعول سے زیادہ ہے، فعیل کا عمل سب سے کم ہے، فاعلہ کا عمل بھی سنا گیا ہے، لیکن نحویوں نے مطلب کہا ہے کہ اس کا عمل جو ہے شاذ و نادر ہے۔ دوسرا فائدہ ہمارا یہ ہے میرے عزیزو کہ مبالغہ کے صیغوں کا جو معمول ہے وہ صیغہ مبالغہ پر مقدم ہونا جائز ہے۔ امثلہ مبالغہ کا معمول جو ہے اس امثلہ مبالغہ یعنی صیغہ مبالغہ پر مقدم ہونا جائز ہے۔ مثال دیکھ لیں، ھذا سوق الادات ضروب بحد السیف، یہ جو سوق الادات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرے عزیزو معمول کس کا ہے؟ ضروب کا۔ ضروب جو ہے امثلہ مبالغہ، اس سے اس کا معمول سوق الادات جو ہے مفعول، یہ مقدم ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گئی بات، یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب ہم پڑھتے ہیں، توجہ آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم امثلۃ المبالغۃ فی العمل حکم اسم الفاعل مع ال وعدمها۔ امثلۃ المبالغہ، صیغہ مبالغہ کا حکم عمل کرنے میں اس میں فاعل کا حکم ہے، مع ال جب الف لام کے ساتھ ہو اس میں فاعل، وعدمها یا الف لام کے بغیر ہو۔ حکم و امثلۃ المبالغہ کو مبتدا بنا دیں، حکم و اسم الفاعل خبر بنا ڈالیں۔ وہی اربتن، وہی یعنی امثلہ مبالغہ، اربتن 4 ہیں، فعال مفعال فعول و فعیل، فتقولو پس تم کہو گے ھذا مناء الخیر۔ مناء صیغہ مبالغہ ہے اور اضافہ نہیں ہوا ہے اور عمل کیا ہے نسب کا، دیکھ رہے ہو، الخیر۔ ھذا مناء الخیر، یہ خیر کو منع کرنے والا ہے، او مناء الخیر، یہاں اضافہ ہوا ہے یعنی، ٹھیک ہے۔ بات یہ تھی نا کہ اس میں فاعل جب الف لام کے بغیر ہو تو وہ مفعول کو نسب بھی دیتا ہے اور اس کی طرف مضاف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے تھا نا۔ تو صیغہ مبالغہ کا حکم بھی اس میں فاعل والا ہے جب الف لام کے بغیر ہے، تو وہی الف لام کے بغیر والا حکم اس پہ بھی لاگو ہوا ہے، دیکھ لیا آپ نے۔ وَذَاكَ مِعْطَاءُ النِّعَمَا او مِعْطَاءُ النِّعَمِ، وہ نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے، نعما کو نسب دیے، نعمے کی طرف یہ مضاف ہوا ہے معطا۔ وَذَلِكَ غَوَّاصُ الْحُرُوبَ او غواص الحروب، حروب با کو نسب دیے غواص نے،
اور آگے حروب کی طرح مضاف بھی ہوا ہے غواص الحروب، وہ جو ہے نا مطلب مفہوم بتا رہا ہوں، غواص کا مطلب ہوتا ہے تہ میں چلا جانا، حروب یعنی حرب کی جمع حروب ہے، یعنی وہ فلانی نا جنگ کی وسط میں چلا جاتا ہے، جنگ کے دل میں چلا جاتا ہے، مثلا مفہوم یہ ہے، غوطہ لگاتا ہے جنگ میں۔ وہ ہلما جرا، اور اسی طرح باقی مثالوں کو بھی لے جاؤ کھینچو۔ فوائد ان اعمال فعال اکثر من اعمال مفعال و فعول، فعال کا عمل مفعال اور فعول کے عمل سے زیادہ ہے، و اعمال فعیل اقل منہا جمیعاً، اور فعیل کا عمل اقل منہا ہر سے تینوں سے، جمیعاً تمام سے جو ہے یہ کم ہے فعیل کا عمل۔ وقد سمع اعمال فعل اذن، اور بتحقیق سنا گیا ہے فاعلہ کا عمل بھی سنا گیا ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ نَسُّوا عَلَى نُدُورِ عَمَلِهِ، لَكِنَّهُمْ لیکن نحویوں نے نس پیدا کی ہے علی ندور عمل فاعلہ کے عمل کے شاذ و نادر ہونے پر نس پیدا کی ہے، کہ نس ہے کہ اس کا عمل شاذ و نادر ہے۔ دوسرا فائدہ عزیزو، یجوز ان یتقدم معمول امثلۃ المبالغۃ علیہا، ان یتقدم نا تحویل مصدر میں جا کر یجوزو کا فاعل بن جائے گا، معمول و یتقدم کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ یجوز ان یتقدم معمول امثلۃ المبالغہ علیہا، جائز ہے صیغہ مبالغہ کے معمول کا علیہا صیغہ مبالغہ پر مقدم ہونا جائز ہے۔ امثلہ مبالغہ صیغہ مبالغہ کے معمول کا علیہا صیغہ مبالغہ یا امثلہ مبالغہ پر مقدم ہونا جائز ہے۔ فتقولو، پس تم کہو گے، ھذا سوق الادات ضروب بحد السیف، اس کو صحیح کیا ہونا چاہیے، اس طرح ہے صحیح سیٹنگ، ھذا ضروب سوق الادات، اس طرح ہے بحد السیف، لیکن سوق الادات آپ دیکھتے ہیں ضروب سے پہلے چلا گیا ہے، معمول پہلے چلا گیا ہے۔ ھذا یعنی یہ شخص کیا کرتا ہے گا جان، سوق الادات دشمن کو پنڈلیوں کو مارتا ہے، ضروب بحد السیف یہ شخص دشمن کی پنڈلیوں پاؤں کو مارتا ہے بحد سیف، سیف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہمارا تمام ہوا۔ اب اگلا سوال پہ آپ نے دھیان دینا ہے میرے عزیز بھائیوں، سوال نمبر 135، اسم المفعول، اسم مفعول کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے عزیزو، ما ہوا حکم اسم المفعول فی العمل، اسم مفعول کا کیا حکم ہے عمل کرنے میں، اسم مفعول کا کیا حکم ہے عمل کرنے میں؟ جواب بہت ہی سادہ، اسم مفعول کا عمل اسم فاعل کی طرح ہے، اسم مفعول کا عمل اسم فاعل کی طرح ہے، یعنی اگر اسم مفعول مجرد ہو الف لام سے، اسم فاعل کی طرح بالکل سیٹنگ کرنی ہے، اگر اسم مفعول الف لام سے خالی ہو اور وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو اسم کو رفع دے گا نیابت کی بنا پر، یعنی نائب فاعل ہوگا، اسم مفعول کے بعد جو مرفوع اسم آئے گا نا وہ اسم مفعول کا نائب فاعل کہلائے گا، اسم کو رفع دے گا نیابت کی بنا پر۔ اسم مفعول اگر الف لام سے خالی ہے اور حال اور استقبال کے معنی میں ہے تو اسم کو وہ رفع دیتا ہے نیابت کی بنا پر، نائب فاعل ہوتا ہے۔ مثال چاہیے، زید محبوس اخوہ، محبوس مفعول ہے یا نہیں، اسم مفعول ہے، اخوہ اس کا نائب فاعل ہے، ٹھیک ہو گئی بات عزیزو۔ اور اسم فاعل کی طرح
اسم مفعول نائب فاعل کی طرف مضاف بھی ہو جاتا ہے، مضاف ہونا بھی جائز ہے، مضاف ہونا بھی جائز ہے۔ زید محبوس الاخ، دیکھا اخ کی طرف جو نائب فاعل ہے محبوس مضاف ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر اسم مفعول ماضی کے معنی میں ہو تو پھر یہ اسم مفعول جو ہے وہ اپنے معمول کی طرح میرے عزیزو کیا ہو جاتا ہے؟ مضاف ہو جاتا ہے۔ اگر ماضی کے معنی میں ہو تو اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب ہے ہمارا۔ دوسرا مطلب، اگر اس میں مفعول کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہو، وہ الف لام سے خالی تھا، اگر اس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے تو یہ رفع دیتا ہے مطلقاً۔ کیا مطلب؟ یہ اس میں مفعول حال اور استقبال کے معنی میں ہو یا نہ ہو، اگر الف لام لگی ہوئی ہے اس میں مفعول پر تو یہ اسم کو رفع دے گا، نائب نیابت کی بنیاد پر نائب فاعل بن رہا ہوگا، یعنی جیسے سافر زید المحبوس اخوہ، توجہ فرمائیے عزیزو، المحبوس اس میں مفعول ہے، اخوہ کو اس نے کیا دیا گا جان؟ رفع دیا ہے، نائب فاعل بن رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اب کیا لگی ہوئی ہے؟ اگر جان محبوس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے تو اس نے رفع دیا ہے، ٹھیک ہے، رفع دیا ہے۔ اور یہی اسم مفعول جس پر الف لام ہے نا، یہ آگے یعنی اسم جو ہے جو اس کا نائب فاعل ہے اس کی طرف مضاف بھی ہو جاتا ہے۔ بات کلیئر ہوئی؟ اس کے بعد فوائد ہیں، لیکن میں پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، بھلا کیا عرض کیا ہے میں نے کہ اسم مفعول کا حکم کیا ہے؟ جواب، اسم مفعول کا حکم آگا اسم فاعل والا ہے۔ اسم فاعل عمل کرنے میں، اسم مفعول عمل کرنے میں اسم فاعل کی طرح، اسم مفعول عمل کرنے میں اسم فاعل کی طرح ہے۔ اگر اس کے اوپر الف لام لگی ہوئی نہیں ہے، الف لام سے خالی ہے، حال اور استقبال کے معنی میں ہے، اسم کو رفع دیتا ہے نیابت کی بنیاد پر، اور جو ہے اسم کی طرف آگے مضاف بھی ہو جاتا ہے، یہ پڑھا ہے ہم نے۔ ماضی کے معنی میں ہو تو پھر یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہونا اس کا واجب ہے۔ اور دوسرا مطلب پڑھا ہے کہ اس میں مفعول کے اوپر اگر الف لام لگی ہوئی ہے تو یہ رفع دیتا ہے نیابت کی بنا پر اسم کو، ہر حال میں، حال استقبال کے معنی میں ہو یا نہ ہو، اور یہی اس میں مفعول الف لام والا معمول کی طرف مضاف بھی ہو جاتا ہے۔ یہ پڑھتا ہوں پھر فوائد بیان کرتا ہوں۔ اسم المفعول، اسم مفعول، وَهُوَ عامل المفعول به الخامس، الخامس صفت عامل کی، اسم مفعول جو ہے مفعول بہی کا پانچواں عامل ہے۔ ما ہوا حکم اسم المفعول فی العمل، اسم مفعول کا عمل کرنے میں کیا حکم ہے؟ اسم المفعول کا اسم الفاعل فی العمل، اسم مفعول کا جو حکم ہے کا اسم الفاعل فی العمل، اسم فاعل کی طرح ہے عمل کرنے میں۔ آگے وضاحت ہے، فَإِذَا كَانَ مُجَرَّدًا مِنْ ال وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الْاِسْتِقْبَالِ رَفَعَ اسْمًا عَلَى النِّيَابَةِ، کانا والی ضمیر اسم مفعول، اذا کانا جب اسم مفعول مجرد و الف لام سے، واو حالیہ ہے، در حالانکہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، رفع اسمًا علی النیابت، اسم کو رفع دے گا نیابت کی بنا پر، نحو زید محبوس اخوہ، اخوہ کو رفع دیا نائب فاعل ہونے کی بنا پر، محبوس اس میں مفعول ہے، زید محبوس اخوہ، زید کا بھائی جو ہے وہ محبوس ہے، قید میں ہے۔ وَتَجُوزُ اِضَافَتُ إِلَيْهِ، اضافت اسم مفعول کا الیہ ہے، اس اسم جو نائب فاعل بنا اس کی طرف مضاف ہونا بھی جائز ہے۔ نحو زید محبوس الاخ، دیکھا محبوس اپنے اسم نائب فاعل کی طرف مضاف ہو گیا ہے۔ وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي وَجَبَتْ اِضَافَتُهُ إِلَى مَعْمُولِهِ، توجہ، جب اسم مفعول ماضی کے معنی میں ہو، وجبت اضافت
معمول ہی تو واجب ہے اضافت ہو اس میں مفعول کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہونا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ فیقال لو پس کہا جائے گا سفر زید محبوس الاخے، ٹھیک ہے، محل شاید آپ نے دیکھ لیا، محبوس جو ہے اس میں مفعول ہے، ماضی کے معنی میں ہے اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی کیسے جی، یہ ماضی کے معنی میں کہاں سے سمجھ رہے ہو؟ سفر زید، زید نے سفر کیا، ٹھیک ہے، پیچھے والا سفر ماضی ہے نا، اس قرینے سے ہم یہ بھی لے رہے ہیں آقا جان۔ وَإِذَا كَانَ مَقْرُونًا بِأَلْ رَفْعُهُ مُطْلَقًا عَلَى النِّيَابَةِ، اذا كَانَ جب اس میں مفعول مقرون والف لام کے ساتھ رفعه مطلقاً تو یہ اس میں مفعول رفع دیتا ہے مطلقاً، حال اور استقبال کے معنی میں ہو یا نہ ہو، علی النیابت نیابت کی بنا پر۔ دوبارہ جب اس میں مفعول مقرون والف لام کے ساتھ رفعہ تو وہ اسم کو رفع دیتا ہے مطلقاً، ہر حال میں، حال استقبال کے معنی میں ہو یا نہ ہو، نیابت کی بنا پر۔ نہ وہ سفر زید المحبوس اخوہ، اخوہ کو رفع دیا ہے، وتجوز اضافت الیہ، اور اضافت اس میں مفعول کا الیہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہونا جائز ہے۔ نہ وجع زید المحبوس الاخے۔ فوائدوں پہ ذرا دھیان دینا، 2-3 فائدے ہیں۔ پہلا میرے عزیزو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں مفعول کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اصلی وزن سے، صیغہ اصلی سے، وزن اصلی سے تبدیل نہ ہوا ہو، پھر یہ عمل کرتا ہے۔ اس میں مفعول کے عمل بتایا نا، اس میں مفعول کے عمل کرنے کی شرط ہے کہ وہ اپنے وزن اصلی سے متحول اور تبدیل نہ ہوا ہو۔ اگر تبدیل ہو جائے اصلی وزن سے تو اس میں مفعول کا عمل باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھلا کیا مطلب ہے کہ اصلی صیغہ، اصلی وزن سے تبدیل نہ ہوا ہو تو پھر عمل کرتا ہے۔ اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر اعلال ہو گیا ہے اور اعلال کی وجہ سے تھوڑا سا مثلا اس میں تبدیلی آ گئی ہے تو پھر اس میں مفعول کا جو وزن ہے بھائی وہ تبدیل ہو گیا ہے، وہ عمل نہیں کرے گا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ وہ اس کا وزن اصلی ہی ہے اگرچہ اعلال ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ مخوفن پڑھتے ہو، ٹھیک ہے بھائی، اعلال کی وجہ سے مفعول مخوفن پھر اعلال وغیرہ کر کے، تو ہم کہیں کہ بھائی نہیں یہ تبدیل، نہ، یہ مراد نہیں ہے اعلال والی، بلکہ مراد یہ اصلی وزن سے تبدیل ہو جانے کا مطلب یہ ہے، دیکھو ثلاثی مجرد جو ہے کس وزن پر آتا ہے؟ اس میں مفعول ثلاثی مجرد کا مفعول کے وزن پر آتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ فعیل جو صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد اگر اس میں مفعول لے لیا جائے تو عمل نہیں کرتا، مراد میری یہ ہے، یعنی فرض کریں ہو صفت مشبہ اور اس سے مراد اس میں مفعول لے لیں تو وہ عمل نہیں کرتا ہے، یہ مراد ہے، نہ کہ جناب اعلال کی وجہ سے وہ تھوڑا اس میں حرکتیں تبدیل ہوئیں تو ہم کہیں گے وہ عمل نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ مطلب میں نے پہنچا دیا ہوگا۔ بھلا کیا کہا ہے؟ اس میں مفعول کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اصلی صیغہ وزن اصلی سے تبدیل نہ ہوا ہو۔ آپ کو بتایا ہے وزن اصلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر اعلال کی وجہ سے تھوڑی حرکتیں تبدیل ہو گئی ہیں مفعول ان کے وزن پر نہیں آ رہا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، وہ پھر بھی وزن اصلی ہے، اعلال ہوا بھی ہے، تو مراد یہ ہے کہ فرض کریں ایک صیغہ جو صفت مشبہ کا ہے اس کو اگر اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کر دیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے بعض اوقات فعیل بے معنی مفعول لے کر، تو وہ عمل نہیں کرے گا، یہ مراد ہے آقا جان، ایک مطلب۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مفعول، ٹھیک ہے، کی اضافت
جو اس میں مفعول مضاف ہوتا ہے وہ مانوی ہوتی ہے. جب ماضی کے معنی میں ہو نا تو وہ اضافت مانوی ہوتی ہے، لیکن اگر حال یا استقبال کے معنی میں ہے تو اضافت لفظی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اگر جان یہ دو پڑھتا ہوں پھر اگلا بات. فوائد: یشترط فی اعمال اسم المفعول ان لا یحول عن وزنہ الاصلی. شرط ہے اس میں مفعول کے عمل کرنے کی ان لا یحول کہ وہ تبدیل نہ ہو جائے عن وزن الاصلی اپنے اصلی وزن سے. ٹھیک ہے. فَإِنْ حُوِّلَ عَنْهُ ہو وزن اصلی سے اگر وہ تبدیل ہو جائے بطل عملہ تو اس میں مفعول کا عمل باطل ہو جاتا ہے. فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا مررت برجل جریح اخوہ بل جریح اخوہ. توجہ فرمانا، یعنی یہ مررت برجل جریح اخوہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کہیں آغا جان جریح بے معنی ہے مجروح، جری بے معنی مجروح اس میں مفعول ہے اور اخوہ اس کا جری کا نائب فاعل ہے. اخوہ کو جری بے معنی مجروح کر کے اس میں مفعول کر کے نائب فاعل بنائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا. سمجھے بات میری عزیزو؟ بلکہ یہاں کیا کہنا چاہیے، یہاں آپ کو ایسے کرنا ہوگا کہ جریح اخوہ ہونا ہوگا اور کہیں گے جریح خبر مقدم ہے، جریح خبر مقدم ہے، اخوہ مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر پورا جملہ مل کر صفت بنے گا، رجلین کی صفت بنے گا پورا جملہ. جی بسم اللہ. یشترط فی اعمال اسم المفعول ان لا یحول عن وزن الاصلی. شرط ہے اس میں مفعول کے عمل کرنے کی کہ وہ اپنے اصلی وزن سے تبدیل نہ ہوا ہو. فإن حُوِّلَ عنہ اگر وزن اصلی سے تبدیل ہو جائے بطل عمل ہو تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا مررت برجل جریح اخوہ. ٹھیک ہے. بل یہ کہنا چاہیے جریح اخوہ علی انہ خبر مقدم، علی انہ یعنی جریح خبر مقدم ہے، واخوہ مبتدا ان مؤخر اور اخوہ مبتدا مؤخر ہے. اور پھر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مبتدا خبر میل کرنا یہ صفت بنے گی جری کی. دوسرا فائدہ عزیزو، ان اضافت اسم المفعول تکون معنویتا اذا کان بمعنی الماضی. اسم مفعول کی اضافت معنوی ہوتی ہے اذا کان بمعنی الماضی جب اسم مفعول ماضی کے معنی میں ہو، ولفظیتا اور اضافت لفظی ہوتی ہے اذا کان بمعنی الحال بالاستقبال جب اسم مفعول حال یا استقبال کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جی کہ یہ اضافت معنوی کیا ہے، اضافت لفظی کیا ہوتی ہے، یہ آپ نے ہدایہ میں اچھے طریقے کے ساتھ میرے عزیزوں پڑھ چکے ہو کہ اضافت معنوی کیا ہے، اضافت لفظی کیا ہے. اس کو دوبارہ مراجعہ کرنا، اضافت معنوی کا فائدہ کیا ہے، لفظی کا کیا فائدہ ہے، ہدایہ میں بہترین آپ پڑھ چکے ہیں. تیسرا کا جان، تیسرا ذرا دقت فرمانا. تیسرے پہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو ذکر کی گئی ہے اس میں فاعل کے عمل کرنے میں، شروط اور احکام، جو کچھ اس میں فاعل کی شروط اور احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ سارے احکام اس میں مفعول کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. یہ تیسرا فائدہ ہے جی. وہ تمام احکام اور شروط جو اس میں فاعل کے تھے آغا جان وہ سارے احکام اس میں مفعول کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بطور مثال مثلا آپ کہیں گے جی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے. کیا مطلب ہے کہ اس میں فاعل والے شروط اور احکام سارے اس میں مفعول کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے آغا جان؟ توجہ کرنا. اگر اس میں فاعل مجرد ہو الف لام سے تو اس کے عمل کرنے کی کیا شرط تھی کہ پیچھے کسی چیز پر اعتماد ہو، 4-5-6 چیزوں پر اعتماد ہو. ٹھیک ہے. اس میں مفعول بھی اسی طرح ہیں. اس میں مفعول اگر الف لام سے خالی ہے تو اس کو بھی 5-6 چیزیں جو مثلا مبتدا، موصوف، ذوالحال وغیرہ ان پر اعتماد ہو. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اگر ٹھیک ہے ایسا فعل ہے کوئی جس کا یہ ہے
جو ایک سے زیادہ مفعول چاہتا ہے اور یہ اس کا اسم مفعول ہے، اس فعل کا جو ایک سے زیادہ مثلا مفعول چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں، ایک اسم مفعول ہے ایک ایسے فعل کا جو ایک سے زیادہ مفعول چاہتا ہے، تو وہاں کیا کرتے ہیں، پہلے مفعول کی طرف یہ اسم مفعول مضاف ہو جائے گا اور باقی اپنی نسبی حالت پر باقی رہیں گے، ٹھیک ہے، وہی بات یہاں ہے۔ مثلا تیسرا فائدہ کا جان، کل ما ذکر عن العمل والشروط والاحکام لاسم الفاعل یحکم بہ لاسم المفعول، ہر وہ چیز جو ذکر کی گئی ہے اس میں فاعل کے عمل کرنے میں اور شروط اور احکام، یحکم بہ کل ما، ہر وہ چیز کا حکم لگایا جائے گا اس میں مفعول پر بھی، فیقال، پس کہا جائے گا، زید مؤتن اخوہ ثوبا، مؤتن آگا جان توجہ، آتا یوتی کا ہے مفعول، مؤتن، اخوہ نیب فاعل ہے، ثوبا اس کا اگلا مفعول ہے، اخوہ نیب ہے اور ثوبا مفعول اگلا، دو مفعول ہی ہے نا، او مؤتل اخ ثوبا، یہ اپنے نیب فاعل کی طرف مضاف بھی ہو گیا، جیسے اس میں فاعل ہو جاتا تھا، اس میں مفعول مؤتل اخ ثوبا، ٹھیک ہو گئی بات آگا، وبکر مؤلم ابوہ اخاک فاضلا، یہ اعلم یعلمو کا اس میں مفعول مؤلم، ٹھیک ہے، تو یہ اعلم یعلمو کیونکہ تین مفعول ہی ہوتا ہے تو اس کا اس میں مفعول بھی تین ہے، لیکن پہلا جو ہے نائب فاعل بن کر آیا ہے پہلا مفعول، اور اگلے دو جو ہیں نا اپنی نسبی حالت پر باقی ہیں، بکر مؤلم ابوہ، دیکھا نائب فاعل مؤلم کا، اخاک فاضلا، اخاک ستہ مکبرہ میں سے نسبی حالت الف کے ساتھ ہے، فاضلا بھی مفعول، کلیئر ہوئی بات آگا جان، او مؤلم الاب اخاک فاضلا، ٹھیک ہے، معنی تھوڑا سا کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ باکر مؤلم ابوہ، باکر کے باپ کو بتایا گیا، اعلام کیا گیا کہ آپ کا بھائی فاضل ہے، باکر مؤلم ابوہ، باکر کے باپ کو بتایا اور اعلام کیا گیا کہ آپ کا بھائی فاضل ہے، ٹھیک ہے، او مؤلم الاب اخاک فاضلا بھی اسی طرح، فعلیک بالمراجعۃ، آپ پر ہے کہ مراجعہ کریں، رجوع کریں، کیا مطلب آگا جان، انہوں نے تو بالکل سادہ بات کر دی، تھوڑی سی آپ بھائیوں کو زحمت دے رہے ہیں کہ یہاں تو یہ سادی بات کر دی نا، کل ما ذکر عن العمل والشروط والاحکام لاسم الفاعل یحکم بلاسم المفعول، وہ تمام احکام جو اس میں فاعل والے ہیں وہ احکام اور شروط لاگو ہوتے اس میں مفعول پر بھی، بھائی وہ کیا ایسے ایسے جناب علی ایک تھوڑا تشبیہ دے کر اس کے احکام بھی وہی ہیں، بھائی کیا ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی میں نے توضیح دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کتاب والا کیا فرما رہے ہیں، فعلیک بالمراجعۃ، آپ پر ہے کہ مراجعہ کریں، رجوع کریں، بڑے مزے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، جب رجوع کریں گے تو اور آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہوگا، اور آگا جان آپ دیکھیں گے کہ کیف کریں گے، دیکھے بغیر بات نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں فاعل کے کیا احکام اور شروط تھے، وہی احکام اس پہ جب دیکھ کے لگاؤ گے تو جناب بڑی مزیدار بات بن جائے گی، کیف کرو گے اپنے بحث مباحثے میں، ٹھیک ہے، موفق مید رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔